السلام علیکم، سیمریش ٹاک پر خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تو چلے بڑھتے ہیں اپنے ناول سراب کے ایپیسوڈ 7 کی طرف، جس کی رائٹر ہیں اقصیٰ محمدی۔ مروہ نے انتہائی خوشگوار موڈ کے ساتھ فجر کا نمبر ڈائل کیا تھا، کیونکہ اسے فجر بہت اچھی لگی تھی۔ تیسری مرتبہ کال کرنے پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ السلام علیکم مس فجر، میں مروہ بات کر رہی ہوں، مروہ نے خوش دلی سے کہا تھا، اور فجر کو ایک بار پھر غصہ چڑھ گیا تھا۔ جی کہیں مروہ، فجر چاہتے ہوئے بھی اپنا لہجہ نارمل نہیں رکھ پائی تھی۔ سر آپ کو آفس بلا رہے ہیں، مروہ نے اپنی جانب سے خوشخبری دی تھی، لیکن مخالف کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اپنے باس سے کہو میں اس کی جاب کے لیے نہیں بیٹھی، مجھے نہیں کرنی یہ جاب۔ شہریار اپنے آفس میں بیٹھ کر یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اکڑ تو دیکھو اس لڑکی کی، لیکن اگر اس کی یہ اکڑ میں نے ختم نہ کی تو میرا نام بھی شہریار افندی نہیں۔ پلیز میم آپ آ جائیں، سر اپنی حرکت پر بہت شرمندہ ہے۔ مروہ نے اس کو منانے کے لیے اچھا خاصا جھوٹ بولا تھا، اور شہریار کے تو پورے بدن میں آگ لگ گئی تھی اس کی بات پر۔ وہ آفس سے باہر آیا اور مروہ کے ہاتھ سے فون کھینچنے والے انداز میں لیا تھا۔ مس فجر، اگر آپ کمپنی سے ریزائن کریں گی تو کانٹریکٹ کے مطابق آپ کو ہماری کمپنی کو 1 کروڑ روپے دینے ہوں گے، شہریار سختی سے کہہ رہا تھا، اور اس کی بات سن کر فجر پر گویا 7واں آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ واٹ نان سینس از دس، آپ لوگوں نے مجھے ایسا کچھ نہیں بتایا تھا۔ دس از الیگل، فجر چیخ اٹھی تھی۔ کانٹریکٹ آپ کو دیا گیا تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ ایک مرتبہ پڑھ لیتی، شہریار نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا، البتہ اب اس کے لبوں پہ شریر مسکراہٹ تھی۔ فجر کچھ نہیں بولی تھی، اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ شہریار اب مروہ کی طرف مڑا تھا۔ شہریار افندی کبھی بھی اپنی کسی حرکت پر شرمندہ نہیں ہوتا۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا اور آگے بڑھ گیا تھا۔ آج کا دن کافی خوشگوار تھا، سورج کی تیز کرنیں بادلوں کے اوٹ میں چھپی ہوئی تھیں۔ ملک ہاؤس میں اگر فجر کے کمرے میں آؤ تو وہاں فجر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بالکل تیار کھڑی تھی۔ آج اس نے بلیک ابائی پر گرے کلر کا نقاب پہنا ہوا تھا، جس میں اس کی سنہری آنکھیں اور بھی زیادہ چمک رہی تھیں۔ فجر پہلے ہی آفس کے لیے لیٹ تھی، لیکن اسے تو جیسے کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ انتہائی پرسکون انداز میں کمرے سے نکل کر گھر سے باہر آئی تھی، اور اب وہ آگے آدھے گھنٹے کا رستہ 1 گھنٹے میں طے کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ آفس میں داخل ہوئی تھی۔ شہریار پہلے ہی وہاں اپنی چیئر پر بیٹھا تھا۔ وہ بلیک 3 پیس سوٹ کے ساتھ بلیک رسٹ واچ پہنے اور بال ماتھے پر بکھرے ہوئے وہاں کسی بادشاہ کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آج بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، لیکن فجر کو اس سے زیادہ منحوس اس پورے آفس میں کوئی نہیں دکھا تھا۔ ویلکم مس فجر، مجھے آپ سے اسی عقلمندی کی امید تھی، شہریار نے بے تکلفی سے کہا تھا۔ فجر بغیر اس بات کا جواب دیے اپنی چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ سی فجر، یو آر مائی پی ایس سو یو ہیو ٹو فالو سم رولز، شہریار بغیر اس کی طرف دھیان دیے اپنے ہی کہے جا رہا تھا۔ فجر اپنی چیئر سے اٹھ گئی تھی اور شہریار کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ یس مسٹر واٹ ایور یور نیم از، ٹیل می یور کمپنی رولز، فجر بمشکل خود کو کمپوز کیے ہوئے تھی۔ بائی دا وے اٹس شہریار افندی، شہریار ایک پل کو تھوڑا حیران ہوا تھا، لیکن پھر نارمل انداز میں بولا تھا، مجھے آپ کے نام سے کوئی غرض نہیں، اگر آپ لسٹ دے دیں تو بہتر ہوگا، فجر سخت لہجے میں بولی تھی۔ ہیئر اٹ از، شہریار نے ایک کاغذ کی طرف بڑھایا تھا۔ فجر نے کھڑے ہو کر اس سے وہ لسٹ چھیننے والے انداز میں لیا تھا اور دوبارہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ فجر جیسے جیسے لسٹ پڑھتی گئی، اس کی سنہری آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر غصے کے تاثرات ابھرے تھے۔ شہریار بغور اس کے بدلتے رنگوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ دس از ٹوٹلی ٹارچر، فجر غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات لیے بولی تھی۔ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو کوسچن می مس فجر، شہریار اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا تھا۔ فجر ابھی کچھ اور کہتی کہ آفس کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے سے عالیہ بلو کلر کی سلیو لیس اسکرٹ پہنے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ ہائی ڈارلنگ، واٹ آر یو ڈوئنگ، عالیہ نے خوش دلی سے کہا تھا۔ نتھنگ، جسٹ ورکنگ، خلاف معمول شہریار نے اس سے سیدھے منہ بات کی تھی۔ عالیہ حیران ہوئی تھی، لیکن پھر جلد ہی نارمل ہو گئی تھی۔ فجر نے اس ڈرامے کو دیکھ کر ناگواری سے پہلو بدلا تھا، اور شہریار اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا۔ ڈارلنگ یہ کون ہے، عالیہ نے فجر کی جانب اشارہ کیا تھا۔ یہ میری پی اے ہے، شہریار نے موضوع بدلنا چاہا۔ وہ دونوں ایسے کھڑے تھے کہ شہریار نے اپنا بازو اس کے گرد حائل کیا تھا اور عالیہ اس کے ساتھ چپک کر کھڑی تھی۔ فجر نے بس ایک پل کے لیے اوپر دیکھا تھا، لیکن سامنے اس منظر کو دیکھ کر پھر سے آنکھیں نیچے کر لی تھیں، لیکن مخالف کی نظریں اب بھی اسی پر ٹھہری تھیں۔ چلو ڈارلنگ، ہم لنچ کے لیے باہر چلتے ہیں، عالیہ نے اصرار کیا تھا۔ ناٹ ٹوڈے، شہریار نے عام لفظوں میں منع کیا تھا، کیونکہ اب وہ خود اس ڈرامے سے تنگ آ گیا تھا۔ فجر اپنی چیئر سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی، کیونکہ اسے یہاں اپنا آپ سخت غیر ضروری محسوس ہو رہا تھا۔ شہریار کی آواز نے اس کے قدم وہیں روک دیے تھے۔ ایکسکیوز می مس فجر، ویئر آر یو گوئنگ، شہریار نے عالیہ کو ہٹاتے ایک دم اس کی طرف قدم بڑھایا تھا۔ وہ مجھے پانی چاہیے تھا، فجر نے جان چھڑانے کے لیے جو منہ میں آیا بول دیا۔
میرے خیال میں آپ نے وہ لسٹ نہیں دیکھا، کیونکہ اس کے مطابق میری موجودگی میں آپ آفس سے باہر نہیں نکل سکتی۔ شہریار نے ایک اور قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ آئی ایم سوری بٹ آئی ایم ریئلی ان نیڈ آف واٹر۔ فجر کو یہ ماحول بہت گھٹن زدہ لگا تھا۔ میرے آفس میں پانی اویلیبل ہے مس فجر، شہریار نے ایک اور قدم بڑھاتے ہوئے کہا تھا، اور یہاں پر فجر کا دل ڈوب گیا تھا۔ فجر اور شہریار کے درمیان اب ایک قدم کا فاصلہ تھا۔ فجر نے آخر ہار مانتے ہوئے ایک کاٹدار نظر شہریار پر ڈالی تھی۔ سنہری آنکھیں بھوری آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ سنہری آنکھوں میں اس وقت غصہ ہی غصہ تھا، البتہ بھوری آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، اور آگے بڑھ گئی تھی۔ کامسیٹ یونیورسٹی میں اگر ہم سی ایس ڈپارٹمنٹ میں جائیں تو فرسٹ ایئر کی حالت کسی کباڑ خانے سے کم نہیں تھی۔ سارے چیئرز بے ترتیب تھے، کچھ اسٹوڈنٹس اونچی آواز میں کوئی گانا گا رہے تھے اور کچھ کسی کی بات پر قہقہ لگا کر ہنس رہے تھے۔ اس سب میں اخلاص سب سے لاتعلق سی بیٹھی تھی۔ وہ بہت کم ہی دوست بناتی تھی، اور ابھی تک اس یونیورسٹی میں اس کا کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں تھا۔ آخر اخلاص اس شور سے تنگ آ کر باہر نکل گئی تھی۔ شاہویز بھی اس کے پیچھے ہی نکلا تھا۔ اخلاص! شاہویز نے اسے پکارا تھا۔ اخلاص کے قدم وہی رک گئے تھے، لیکن آج اسے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ دیکھیں مسٹر، مجھے پتہ ہے آپ کو ایک بار پھر شرمندگی ہوئی ہوگی، اور یقیناً آپ سوری کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ واقعی شرمندہ ہیں تو آئندہ میرے راستے میں مت آئے گا، اور نہ ہی میرے معاملات میں دخل اندازی کیجیے گا۔ اخلاص سخت لہجے میں بولی تھی۔ ایکسکیوز می مس، میں یہاں سوری کرنے نہیں بلکہ آپ کا یہ پین لوٹانے آیا تھا جو گر گیا تھا۔ شاہویز نے مہارت سے بات بدل لی تھی، کیونکہ وہ آیا معافی مانگ نہیں تھا۔ اخلاص نے بے نیازی سے پین کو دیکھا۔ نہیں شکریہ، یہ میرا نہیں ہے۔ اسے شرمندگی ہوئی تھی، لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، اور شاہویز نے شکر کرتے ہوئے اس پین کو دیکھا تھا، گویا کہہ رہا تھا کہ جان بچا لی تو نے۔ ایسے کیسے؟ یہ آپ کی ڈیسک کے نیچے تھا۔ شاہویز نے انتہائی صفائی سے جھوٹ بولا تھا۔ تو کیا جو چیز میرے ڈیسک کے نیچے ہوگی وہ میری ہوگی؟ اخلاص نے تنگ کر کہا تھا۔ میرے خیال میں تو یہی ہے، لیکن آپ اتنا ڈر کیوں رہی ہیں؟ ایک پین ہی تو ہے، لے لیں۔ یقین کریں میں نے کوئی کیمرہ فٹ نہیں کیا ہوا۔ شاہویز نے معصومیت کے تمام ریکارڈز توڑتے ہوئے کہا تھا۔ آخر مجبور ہو کر اخلاص نے پین لے لیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر نہیں لے گی تو یہ اسی طرح پیچھے پڑا رہے گا۔ اتنا تو وہ اسے جان ہی گئی تھی، اور یہاں پر شاہویز کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ وہ مسکرا کر سر جھٹکتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا، اور اخلاص کینٹین کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بہرام ان سے تھوڑا فاصلے پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے ان کی باتیں سنائی نہیں دی تھیں، لیکن اخلاص کے ساتھ لڑکے کو دیکھ کر اس کے بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ بہرام کے والد سیاستدان تھے، اس لیے اس کے کسی غلط حرکت پر کوئی روکنے والا نہیں تھا، اور اگر کوئی یہ غلطی کر لیتا تو اس پر یہ زمین تنگ ہو جاتی تھی۔ وہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھا۔ جو چیز اس کو پسند آ جاتی وہ یا تو اسے اپنا بنا لیتا اور یا اسے تباہ کر دیتا۔ وہ لڑکی، اس نے اخلاص کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ بہرام خان کو اچھی لگی ہے، اور تمہیں اس کے قریب جو بھی نظر آئے اس کا وہ حشر کرو کہ دوبارہ اس یونیورسٹی میں قدم رکھنے کے قابل نہ ہو۔ بہرام نے اپنے ساتھ کھڑے لڑکوں کو کہا تھا۔ یہ یونیورسٹی اس کے باپ کی تھی، اور اس یونیورسٹی پر اس کا راج تھا۔ وہ جو بھی کرتا اس سے نہ کوئی ٹیچر سوال کرتا اور نہ ہی کوئی اسٹوڈنٹ۔ ملک ہاؤس میں شام کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ سعدیہ بیگم گھر پر نہیں تھی، اس وقت صرف اخلاص اور فجر ہال میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ آپ نے اپنے آفس کے بارے میں کچھ نہیں کہا؟ اخلاص نے تجسس سے پوچھا تھا۔ ہاں بس اچھا ہے، فجر نے بے نیازی سے کہا تھا، گویا وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن سامنے بھی اخلاص تھی۔